अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी पीडीएम तो छोड़ चुकी है, लेकिन पीडीएम का पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही। पीडीएम के साथ वैसे उसूलन, कानूनन, अखलाकन पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन पीपल्स पार्टी पीडीएम पर जो है पीडीएम के ख़िलाफ़ बयान दाग रही होती है। और कोई ना कोई मतलब तनकीद कर रही होती है, जवाब दे रही होती है। पीडीएम कोई फ़ैसला कर रहा होता है तो पीपल्स पार्टी फौरी रिएक्शन दे रही होती है, और दावा ये भी कर रही होती है, क्लेम ये भी कर रही होती है कि जी पीडीएम ने हमारे घर में जन्म लिया, और क्योंकि हमारी मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस थी, एपीसी थी, जिसमें ये पीडीएम बनाया गया था, तो पीडीएम पे लिहाजा हमारा हक़ है। भाई, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान हैं, तमाम जमातों की मुश्तरका एक एपीसी थी, उसमें मेज़बानी यकीनन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की थी। लेकिन अक्सरियत पार्टियां अगर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नहीं है, तो फैसला तो अक्सरियत का होता है। उसूलन फैसला अक्सरियत का माना जाता है, लेकिन पीपल्स पार्टी अकेले चली गई, एएनपी उनके साथ चली गई। ज़ाहिर है 2 जमातें निकल गई, बाकी 8 जमातें या 9 जमातें मुत्तहिद हैं, एक तरफ हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनके पास पीडीएम की और क़यादत भी उनके पास थी। तो आज नय्यर बुखारी साहब ने एक बयान जारी किया है पीडीएम के हवाले से। कल पीडीएम का वर्चुअल इजलास हुआ है मौलाना फजल रहमान की सरबराही में, और लॉन्ग मार्च पर डिस्कशन की गई है, लॉन्ग मार्च की तजवीज़ पर बात की गई है। लेकिन उस फैसले पर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने आज बयान दाग दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी पीडीएम का जो एजेंडा था और पीडीएम का जो प्रोग्राम था, उस पर पीपल्स पार्टी आज भी कारबंद है। ये नय्यर बुखारी ने, इसका क्या मतलब समझा जाए। मैं इस पर आज दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि पीपल्स पार्टी पीडीएम के चार्टर पर, चार्टर लफ्ज़ यूज़ किया है, पीडीएम के चार्टर पर कारबंद है, और अगर हमारी बात मानी जाती तो इस वक्त हुकूमत गिर चुकी होती। और तीसरी बात की है कि शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गैर मशरूत तौर पर ताउन की पेशकश की हुई है कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएँ, और पीपल्स पार्टी उनके साथ भरपूर ताउन करेगी और उनके साथ होगी। ये बिलावल साहब ने ऑफ़र किए, नय्यर बुखारी साहब कह रहे हैं। अब एक तो इस बयान के 3 हिस्से में, इन तीनों हिस्सों का जायज़ा ले रहा था कि पीडीएम के पीपल्स पार्टी पीडीएम के चार्टर पर कारबंद है। भाई, जब आप छोड़ चुके हैं, लातल्लकी का इजहार कर चुके हैं पीडीएम से, पीडीएम में जो ओहदे दिए गए थे आपको, 3 ओहदे, शेरी रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी और कमर जमान कायरा को, तो वो आपने उनसे इस्तीफ़ा दे दिया, वापस कर दिए ओहदे। इस्तीफ़े मौलाना को आप लोगों ने भेज दिए थे, तो अब कारबंद रहने का फ़ायदा क्या है पीपल्स पार्टी को। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आना चाह रही है, या ख्वाहिश रख रही है कि पीडीएम में वापस आएँ। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम की जमातें और मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी को कबूल करेंगे वापस या नहीं। ये भी मैं आपको मौलाना का भी मौक़िफ़ इसमें आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी, ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अकेले जो मुज़ाहरे कर रही है, एहतजाज कर रही है, तन तनहा सोलो फ्लाइट कर रही है, तो पीपल्स पार्टी उससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खुश नहीं है। वो ये समझ रहे हैं कि भाई हम अक्सरियत से अलग होकर अकेले जो 1.5 ईंट की मस्जिद जो बना रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम मुत्तहिद होकर अपोजिशन चलें तो उसका कोई फ़ायदा हो सकता है। उसमें ज़ाहिर है एक दूसरे को बेच रही होती हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सियासी जमातें सौदा कर रही होती हैं एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के। तो पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है फ़ायदे उठाती रहती है। तो क्योंकि कल टीवी चैनल्स पर जब पीडीएम का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त टीवी चैनल्स पर यह भी खबर चली थी कि पीपल्स पार्टी को वापस लेने के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है, जबकि ये गलत खबर थी। कोई पीडीएम में पीपल्स पार्टी का की वापसी का मामला ज़ेर गौर नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल बंद है।
میں پی ڈی ایم کو کور کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو بھی کور کر رہا ہوں، جے یو آئی کو بھی کور کر رہا ہوں، اور سب کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں واپسی کا دروازہ کلوز کر چکے ہیں، بند کر چکے ہیں۔ انہوں نے شرط رکھی ہے جو پہلے دن سے آج تک شرط موجود ہے، اگر اس شرط پہ پیپلز پارٹی پورا اترے، وہ شرط پوری کرے، ان کی شرط مانے، تو پھر ان کا راستہ کھل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنوانے کے لیے جو بی اے پی سے ووٹ لیے تھے، حکومتی اتحادی جماعت سے، بلوچستان عوامی پارٹی سے، اس پر پیپلز پارٹی واپس اس پر معذرت کرے، ریئلائز کرے۔ معذرت مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی معافی مانگے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر ریئلائز کریں کہ بھائی یہ ہماری غلطی تھی، تسلیم کریں اتنا کہ ہم نے غلط کیا، اور نون لیگ کا حق تھا یہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں، یہ طے ہوا تھا، پیپلز پارٹی اتفاق کر چکی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کے ساتھ متفقہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، اس سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے فیصلے کی خلاف ورزی کی، اور پھر پی ڈی ایم کے دوسرے فیصلے کی خلاف ورزی یہ کی کہ اپوزیشن لیڈر بنوایا تو حکومتی ووٹوں کے ساتھ بنوایا۔ تو یہ دو پیپلز پارٹی نے خلاف ورزیاں کی ہیں، اس پر پیپلز پارٹی ریئلائز کرے، غلطی تسلیم کرے، پھر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مولانا کلیئر کر چکے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری نے پھر کیا کیا، تیسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے جو شوکاز نوٹس، جو وضاحت پیپلز پارٹی سے مانگی گئی تھی، تو وہ شوکاز نوٹس اجلاس میں پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر بیان بھی جاری کرا دیا، باہر خبریں بھی ذرائع کے حوالے سے جاری کرا دی کہ پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے پھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اور بلاول صاحب شاید اپنے نانا کا پیروکاری کرنا چاہ رہے تھے، نانا بننا چاہ رہے تھے کہ بھئی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اقوام متحدہ میں پیپر پھاڑے تھے۔ بھائی کدھر اقوام متحدہ، کدھر آپ پی ڈی ایم میں آپ خلاف ورزی کر رہی ہیں، آپ پیپر ان کا پھاڑ رہی ہیں جو آپ سے وضاحت مانگ رہے ہیں۔ آپ گلٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، یا گلٹی نہیں ہے پیپلز پارٹی، غلط نہیں کیا، آپ دو لائنیں وضاحت کی کر دیں کہ بھئی ہم نے غلط نہیں کیا، اگر غلط ہے تو بات کرو۔ آپ پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے، وضاحت کرنے سے بھاگ گئی پیپلز پارٹی، اس کا مطلب ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ پیپلز پارٹی گلٹی تھی، پیپلز پارٹی خود یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا، وہ قصوروار اپنے آپ کو سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ میدان سے بھاگ گئی، انہوں نے پیپر پھاڑ دیا۔ تو اس پر بھی مولانا فضل الرحمان کو اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے ان کو برا لگا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ سے وضاحت مانگی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھائی شوکاز نوٹس پارٹیوں میں دیا جاتا ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ہم سارے کلیگ ہیں، دوست ہیں اور اتحادی ہیں، اتحادیوں کو، دوستوں کو، کولیگز جو ہوتے ہیں ان کو نوٹس نہیں دیا جاتا، پارٹی میں دیا جاتا ہے، پارٹی کا چیئرمین ہو، سربراہ ہو، وہ نوٹس دیتا ہے کارکنان کو، عہدیداران کو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم میں اتحاد تو ہے، لیکن پی ڈی ایم میں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل پارٹی کی طرح ہی پی ڈی ایم میں عہدے ہیں، پارٹی کی طرح ہی اسٹرکچر ہے، ایک سربراہ ہے، ایک سیکرٹری جنرل ہے، شاہد خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان سربراہ ہیں، کچھ نائب صدور ہیں ہر جماعت سے، ایک ترجمان ہے، اطلاعات سیکرٹری ہے، ایک مطلب سارے عہدے اسی طرح ہی ہیں جس طرح پارٹیوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اتحاد اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ باڈی اسٹرکچر، ایک تنظیمی ایک اسٹرکچر بھی موجود ہے۔ تو اس میں سربراہ اپنے عہدیداروں سے، پیپلز پارٹی سمجھیں اس کی ممبر ہے نا، اپنے ممبر سے، ممبر پارٹی سے پوچھ سکتا ہے سربراہ پی ڈی ایم کا، یہ ان کا رائٹ تھا جو پیپلز پارٹی نے اس کو غلط اینگل میں پیش کیا اور پیپر پھاڑ دیا، اس پر بھی مولانا فضل الرحمان ناراض تھے۔ اب مولانا کی شرط موجود ہے یہ والی کہ پیپلز پارٹی اپنی غلطی تسلیم کرے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا، نہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے دروازہ پی ڈی ایم میں واپسی کا ابھی بند ہے۔ پیپلز پارٹی کی ضرور یہ خواہش رہی ہے، کیونکہ کل جو خبریں چلوائی گئیں میڈیا میں کہ پی ڈی ایم میں غور کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو واپس لینے پر،
تو ایسا کوئی غور نہیں آیا پیپلز پارٹی کو واپس لینے کے لیے. کسی جماعت نے، نون لیگ نے، شیرپاؤ نے، اچکزئی کی جماعت نے، مینگل کی جماعت نے، BNP مینگل نے، جمعیت علماء پاکستان نے، جمعیت اہل حدیث نے یا نیشنل پارٹی نے، کسی نے بھی کوئی تجویز نہیں دی کہ پیپلز پارٹی اور ANP کو واپس لیا جائے. یہ خبریں جو چلوائی گئی ہیں، ہم رپورٹر ہیں، ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہوتی ہیں، فلاں رپورٹر کو خبر کہاں سے آئی، فلاں رپورٹر کو کہاں سے آتی ہے. یہ ہم صحافیوں کو کم از کم پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کولیگ ہوتے ہیں. میں کسی کا نام بھی نہیں لینا چاہ رہا کہ کس کو کس نے خبر دی، کس نے کس سے خبر لی. یہ خبر آئی تھی میرے اطلاعات کے مطابق، یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے ہی دلوائی تھی. پیپلز پارٹی ایک طرف آفیشلی بیان بھی جاری کر رہی ہوتی ہے کہ جی PDM میں واپسی کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے. یہ فیصل کریم کنڈی جو اطلاعات سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے، انہوں نے بیان جاری کیا کل یا پرسوں جاری کیا تھا کہ PDM میں واپسی کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اور PDM سے اب ہماری راہیں الگ ہو چکی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کا بیان بھی جاری کرا دیتے ہیں. پھر اسی وقت ہی یا اسی دن یا دوسرے دن پھر ایک اور لیڈر سے بیان جاری کرا دیتے ہیں کہ ہم جی PDM کے چارٹر پر پیپلز پارٹی ابھی تک کاربند ہے اور ہماری تجویز ابھی بھی موجود ہے، پیشکش ابھی بھی موجود ہے. PDM اگر ہمارے مشاورت پر، تجاویز پر عمل کرے تو پھر کامیابی ہو سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے. اب پیپلز پارٹی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لینے کی بجائے، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کی بجائے PDM پر تنقید کر کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر رہی ہوتی ہے. PDM کو الجھا رہی ہوتی ہے کہ PDM بھی پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی کرے. مولانا فضل الرحمان نے یا نواز شریف نے اتنے بیانات، یا مریم نواز نے اتنے بیانات نہیں داغے پیپلز پارٹی کے خلاف. کبھی کبھار ایک دو دفعہ مولانا نے بات کی ہے، ایک دو دفعہ مریم نے بھی کہا ہے کہ ایک اور سلیکٹڈ ہونے کے لیے تیار ہیں، بلاول کی طرف اشارہ تھا. تو یہ ایک دو دفعہ انہوں نے بیانات دیے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی مسلسل بیانات داغ رہی ہوتی ہے PDM کے خلاف اور PDM پر تنقید کر رہی ہوتی ہے. مولانا کے سیاسی کردار کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جی مولانا ماضی میں اپوزیشن لیڈر کیسے بنے، تو اس کا بھی جواب دیں. مولانا نے جو ہے لانگ مارچ ملتوی کیوں کیا، استعفوں کو نتھی کیوں کیا، اس طرح کے سوالات اٹھا رہی ہوتی ہے پیپلز پارٹی. لیکن اپوزیشن کے ساتھ پیپلز پارٹی کا نہ چلنا اور اپوزیشن سے الگ اپنی 1.5 اینٹ کی جو ہے مسجد بنانا اور اپنا سولو فلائٹ کرنے سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا جو کردار ہے پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہوتی ہے. اور ایک خواہش یقیناً ہوگی کہ اکیلے ہماری وہ ویلیو نہیں ہے جو ظاہر ساتھیوں کے ساتھ ہوگی. تمام جماعتوں کے ساتھ ایک اسٹرینتھ بڑھتی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ اسٹرینتھ پیپلز پارٹی کی اس وقت نہیں ہے. تو احتجاج جو کیے تھے وہ بھی آپ نے دیکھے تھے، کہیں بڑے اچھے احتجاج بھی تھے، لیکن کہیں 10 بندے تھے، کہیں 15 بندے تھے، کہیں 20 بندے تھے. جو فوٹیج آئی تھی وہ بھی آپ نے دیکھی تھی، میں نے بھی دیکھی تھی، میں نے تو کور بھی کیے تھے بلاول ہاؤس سے جو چیزیں جاری ہوتی رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی کی ایک خواہش تو ہے PDM میں واپسی کی، لیکن PDM کی جانب سے پیپلز پارٹی کو واپس قبول کرنے کے حوالے سے کوئی تجویز ابھی تک زیر غور نہیں ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.